اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، ہمارا سفر ہے طائف کی جانب، جہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کے متعلق زیارتیں خود بھی کریں گے اور آپ کو بھی آنے والی ویڈیوز میں کروائیں گے۔ لیکن ہمارا یہ سفر جس روڈ پہ شروع ہوا ہے وہ سفر ہی بہت بڑی زیارت ہے۔ ہم آپ کو ماضی قریب اور ماضی بعید کی ان یادوں سے دوبارہ آپ کے دل کو زندہ کریں گے جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ایسی موجود ہیں جیسے یہ ماضی نہیں بلکہ حال ہی ہے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ پسند کریں تو لائک کر کے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم نے طائف سفر کے لیے الہدیٰ روڈ کا انتخاب کیا۔ یہ طائف اور مکہ کے سفر کو کافی حد تک سمیٹ دیتا ہے، اور اس روڈ کو بنانے کا خیال 1955 میں اس وقت آیا جب سعودی عرب کے حکمران شاہ سعود بن عبدالعزیز گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے الہدیٰ کی طرف گئے۔ تبھی اس روڈ کو بنایا گیا۔ 1960 میں اس روڈ میں تھوڑی توسیع کی گئی، پھر 2000 سے سن 2004 تک اس روڈ کو دو رویہ بنانے کے لیے بھی اس پہ کام ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس روڈ کو بنانے میں کافی لوگوں کی جانیں گئیں، کیونکہ اس میں روایتی طریقہ یعنی جس طرح بلاسٹنگ کر کے پہاڑوں کو توڑ کے پھر روڈ بنایا جاتا ہے وہ اس پہ استعمال نہیں ہوا، اس لیے یہاں بہت زیادہ شہادتیں بھی ہوئیں اس روڈ کو بنانے میں۔ طائف کا یہ روڈ اگر آپ کی سیٹلائٹ امیجز اس کی دیکھیں تو آپ کو یوں معلوم پڑتا ہے جیسے سانپ بل کھا رہا ہو۔ یہ خوبصورت روڈ اس لیے بھی حیران کن اپنے اندر تاثیرات رکھتا ہے کہ جب آپ اس کے نیچے یعنی مکہ کی طرف کھڑے ہیں تو آپ کو سخت گرمی لگ رہی ہوگی، جہاں پہ 45 سے 50 ڈگری کے درمیان درجہ حرارت ہوگا۔ لیکن اس روڈ پہ محض آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد آپ الہدیٰ پہاڑ پہ جب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ 20 سے 25 درجہ حرارت آپ کو ایک خوشگوار راحت دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ہم آج بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کے بارے میں۔ اس روڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے خیال آتا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح سے طائف پہنچے ہوں گے۔ آج گاڑی ہے، روڈ ہے، سفر تو آسان ہو گیا، لیکن اس وقت تو یہ پہاڑ ہی ہوں گے، ان کے درمیان راستے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم زید بن حارث کو لے کے جب طائف پہنچے تھے تو کیا سختی اور دشواری کا مرحلہ ہوگا۔ یہ طائف کا سفر وہی ہے جس کے بارے میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، طائف کا دن بہت سخت تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 سال مکہ میں محنت کی، اور پھر جب آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی پیاری بیوی مسلمان مردوں اور عورتوں کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ انتقال فرما گئیں، تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا اور آپ طائف گئے۔ طائف کا انتخاب اس لیے تھا کہ مکہ کے قریب ایک بڑی آبادی تھی، اور دوسرا یہ کہ بنو ہاشم کے کچھ لوگ یہاں آباد تھے، اسی لیے روایتوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ طائف کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ننھیال بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں والدہ کی طرف سے رشتہ دار آباد تھے۔ لیکن ان بدبختوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی آج بچہ بچہ جانتا ہے۔ ان کی قسمت میں بھی ہدایت نہیں تھی، لیکن رحمت للعالمین کی دعائیں اور آپ کے درگزر کرنے نے ان کی نسلوں سے بھی اسلام کو زندہ فرما دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے طائف میں جو مشکلات برداشت کیں، آنے والے ولاگز میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اس راستے کو تو دیکھ کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے ہم آنکھیں نم تھی اور دل جذباتی تھا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے اس امت کی بہتری اور رہنمائی کے لیے ایسی تکالیف اٹھائیں کہ ان راستوں پہ وہ پیدل چلا کرتے تھے۔ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں سلام،
کروڑوں درود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ، اور اللہ کرے کہ ہمیں ان زیارتوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دکھ درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ جو حضور کا غم تھا، اللہ اس میں سے کچھ حصہ، کچھ قطرہ ہمیں بھی عطا کرے، اور ہم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غم کو اون کرنے والے بن جائیں، آپ کی فکر کو اپنی فکر اور اپنا دکھ درد سمجھنے والے بن جائیں۔ اس ویڈیو کو اس خوبصورت پیغام کے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تابعداری، آپ کی فرما برداری اولین درجہ ہے آپ سے محبت کا، اور اللہ رب العزت ہمیں محبت کی یہ دولت عطا فرمائے اور کبھی اس میں کمی نہ آنے دے۔